کرکٹ ہو جائے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سیمسن, اور آج تو کچھ ایسا زبردست سٹارٹ ہوا, چکدے پھٹے ہو گیا. کل جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کہ کوئی ٹک نہیں رہا, وکٹیں گر رہی ہیں, اور پی ایس ایل کے اندر کچھ چوکے چکے تو ہونے چاہیے, تو کم از کم اس جو گلا تھا اس کا جواب ضرور مل گیا ہے. آج بال واز کمنگ آن دا بیٹ پریٹی نائسلی, اور ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی آج ہٹس بھی لگی ہیں ان سارے آج ابھی تک کے جو میچ کھیلا گیا ہے, سنس کے میچ ابھی جاری ہے. اس پر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہے سینئر کرکٹ اینالسٹ سہیب الوی, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر کرکٹ اینالسٹ فواد صاحب, اور فواد صاحب کے ساتھ موجود ہیں کمال فریدی جو کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں. تو جناب پہلے آ جاتے ہیں آپ کی طرف. You are enjoying your tea, which is a good thing. Which is a good thing. Yeah, clearing the throat before enjoying going the match, on air. enjoying the tournament, enjoying the tea. So, how was the match? I hope tea was good. Oh, tea was good. Tea was excellent. تو یہ اچھا مجھے یہ بتائیں, آج بڑا زبردست ہو گیا. کل ہمارا گلا تھا کہ فورن پلیئرز کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آج فورن پلیئرز کے لیے تھا. بال بہت اچھا آ رہا تھا. ڈفرنٹ پچ, پروبیبلی ادر پچ میں کچھ خامی رہ گئی تھی, زیادہ یا تو پانی دے دیا تھا, وٹ ایور, لیکن آئی تھنک آج انہوں نے بیلنس آؤٹ کر لیا. آج بلے پہ بھی گیند آ رہی تھی, ٹھیک ہے, آپ کے آلموسٹ 200 رنز بن گئے, اسٹل دے ور 15-20 رنز شارٹ, بیکاز جس پیس سے جب آپ کے اوپنر وہاں تک پہنچ جائیں, آپ کا 16th اوور میں 155 فار نو لاس, اس کے بعد تو آپ نے مطلب چھا جانا تھا. لیکن آئی تھنک واٹ ہیز ہیپنڈ از اسٹروک پلے اسائڈ, بریلینٹ بیٹنگ, ٹیکٹیکلی مسٹیک یہ کر گئے. بین ڈکٹ نے آ کے پہلی 3 گیندوں میں 2 ریورس سویپ. وائی؟ بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں پہلے 15 اوور میں کہ دا وے ٹو اسکور رنز از آئدر اسٹریٹ اور کریکشن. کسی نے ریورس سویپ نہیں کھیلی, نہ احسان نے کھیلی نہ سمیت نے کھیلی. آپ آتے ہی پہلی گیند پہ ریورس سویپ بچ گئے, تیسری گیند پہ ریورس سویپ آؤٹ ہو گئے. سو دا تھنگ از آپ کی ایک دم سے جو 2 وکٹیں 2 اوور میں گری, اس سے کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے وہ بیک فٹ پہ آ جاتی ہے. اس کے بعد افتخار, آئی تھنک مور واز ایکسپیکٹڈ فرام ہم, اسپیشلی جو پلیٹ فارم اس کو مل گیا تھا. سو پروبیبلی یہ جو 190 فار 4 ہے, جہاں مجھے لگتا ہے کہ میچ اسٹل آن, لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید زلمی آخری اوور میں نکال جائے. اس وقت جو سچویشن ہے اس سے اگر ہم کہیں تو میرے خیال میں اگر بڑا سکور تھوڑا سا اور ہوتا تو شاید زلمی کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا. زلمی از پلئنگ وداؤٹ دیئر 5 پلیئرز, رائٹ, اور obviously ان کو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ جب وہ بیٹنگ کرنے آئے, 190 بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن اب آ کر جس طرح سے وہ چیز کر رہے ہیں اور کوئٹہ کی ٹیم پریشان لگ رہی ہے, تو ایسا نہیں لگ رہا کہ زلمی تو 5 کے بغیر بھی تگڑی ہے. دیکھیں, مجھے پہلی بات تو یہ لگتا ہے کل ہم نے فورن پلیئرز کو پہ جو بہت زیادہ بہت ہی کرٹیسائز کیا, تو سمیت جو تھے ول سمیت, وہ بہت زیادہ اس کو دل پہ لے گئے. انہوں نے کہا میں اکیلے ہی سب کی کا حساب کتاب برابر کر دوں گا. پچ وہ تھی جس پہ فورن پلیئرز یوز ٹو ہیں کھیلنے کے لیے. کل جو پرابلم تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ نے جس پچ پہ کھلایا تھا انہیں, لو باؤنس, ٹرننگ, اس پہ فورن پلیئرز آر ناٹ یوز ٹو. اس طرح کی پچ آپ کل دیتے, آپ دیکھتے ان میں سے جب پچ رپورٹ ہو رہا تھا تو پچ اتنا ڈفرنٹ لگ نہیں رہا تھا, بٹ دین اٹ ڈڈ. کیچز بڑے آسان گرے, وہ گرنے نہیں چاہیے تھے. دیکھیں کیچز چھوٹتے ہیں, بٹ اس لیول پہ جو کیچز ڈراپ ہوئے ہیں, دونوں انٹرنیشنل کرکٹرز تھے, وہ کیچز چھوٹنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایک بڑا لیکن ول کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دیں. میں مانتی ہوں 37 پہ 36 پہ اس کا ڈراپ ہوا, بٹ دین ہی واز ریئلی آن ہز ٹوز. بہت اچھا کھیلا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, وہ تو بہت ہی اعلیٰ کھیلا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہوا یہی نقصان کہ جب وہ اتنا اچھا کھیل کے, وہ تو کھیل ہی رہا تھا آخر تک, جب احسان علی گیا ہے تو وہاں سے جو مڈل آرڈر کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا, چلیں ڈکٹ آؤٹ ہو گیا, اس کے بعد افتخار آئے, 8 بالیں 8 رن, وہاں پہ 8 بالوں پہ 22-25 رن بنتے تھے کم از کم. سو وہ چیز جب نہیں ملی تو یہ 200 کراس نہیں کیا, اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس پہ بھی شاید اطمینان ہو. مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ جس قسم کا وکٹ کھیل رہا ہے کہ اس پہ 200 بنتا ہے, دوسری باری میں بھی 200 بنے گا جنہوں نے رن کیے ہیں. ٹرو. اچھا کیا رہا کل تک؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پشاور زلمی کے چانسز زیادہ ہیں, لیکن جس طرح سے بھی آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے, سہیب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب 5 پلیئرز ایک دم سے ٹرن ہوئے تو سوشل میڈیا میں اس کا کچھ ذکر ہوا, بیکاز پشاور زلمی کے جو فینس ہوں گے obviously it will be a big blow for them. آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ذکر اس کل کے حوالے سے, کل کے میچ کے حوالے سے کتنا سلو سٹارٹ تھا, بڑا میڈیم لے کے چل رہے تھے, تھرو آؤٹ اسکور کم تھا.
آج جو دھماکہ ہوا ہے جس طریقے سے اصل پی ایس ایل کا رنگ نکلا ہے وہ رنگ ڈیفینیٹلی اسپیکٹیٹرز جتنے بھی آڈینس ہے سوشل میڈیا پہ وہ ہر ایک اننگ کو ہر ایک ٹیم کو جس سے ڈیفینڈ کرتے ول اسمتھ ہے اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ جتنے بھی پلیئرس ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اس وقت ہر ایک کی سپورٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل پی ایس ایل ہے جس کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ اس قسم کی پچز بننی چاہیے. رائٹ. اچھا, ڈو یو فیل کہ آج موقع تھا, مطلب پشاور زلمی کچھ کر سکتا تھا جب کوئٹہ اتنا اچھا پلے کر رہے تھے, دے کوڈ ڈو سم تھنگ مور, ٹرائی سم ادر بالرز, کسی کو لیٹ لے کر آئے, یو فیل؟ ہاں نہیں, میرے نزدیک دے ڈیڈ ایز دے کوڈ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب عثمان قادر 2 for 20 کھیل رہا ہے, شعیب ملک نے آ کے پہلا لاجواب اوور کیا, اور جب وہ آیا تو آئی واز ڈوئنگ کمنٹری آن دا ریڈیو چینل اینڈ آئی سیڈ ویری بریو آف ہم بیکاز ہی از اے پارٹ ٹائم بالر ناؤ. اور اس وقت آ کے اس نے گیندیں کی ہیں جب یہ دونوں چڑھ کے کھیل رہے تھے. اگر وہ ایک اوور میں 8 رن دے جاتا ہے اور آپ سہیل خان اور سمین گل پٹ رہے ہیں, آپ نے کیوں دیے ان کو؟ شعیب ملک شوڈ ہیو بولڈ another 2 overs کیونکہ اس نے بالکل ٹانگ پکڑ لی تھی. ایک تو کر ہی سکتا تھا, اور کم سے کم ایک تو کرتا. اگر وہ کو بہت برا چلا جاتا ہے ایک الگ بات تھی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جب ٹرن اتنا نہیں ملا تو پرابلم اسپنر صرف ٹرن پہ ریلائی نہیں کرتا ہے. جیسے ملک کی جو پہلی 4 گیندیں تھیں اس نے بالکل آپ کی اینکلز کے اوپر گیند کرائی, تو آپ کے نچلے بلے سے لگ رہی تھی, ان سے مارا نہیں جا رہا تھا. وہ بلے باز جو کہ 13-14 اوور میں کوئی چیز چھوڑ ہی نہیں رہتے, ان سے ان کو باندھ کے رکھ لیا. تو ملک شوڈ ہیو کم بیک فار another over. ہی براٹ بیک سہیل خان. سہیل خان کا یہ ہے کہ جو پہلے 4 اوور میں, پہلے 2 اوور میں بھی ہم نے دیکھا, وہ 2015 سے اس کی ایک پرابلم ہے, جو ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا آسٹریلیا میں, پیچھے آؤٹ آف 6 balls وہ 4 پیچھے دیتا ہے. آئی ڈونٹ نو, اس کی اتنی پیس نہیں ہے. ہی از ایٹ ٹائم گریٹ بالر. 2015 میں پیس تھی, لیکن جب آپ آگے دیں گے اور رادر پیچھے تو وہ تو اٹھا کے انہوں نے مارا 2 mid wicket, وہ کور کے اوپر مار رہے ہیں. سو مجھے لگ رہا تھا کہ اگر سہیل خان کو یا تو گائیڈ نہیں کیا, یارکر دلواؤ سے, اور اگر وہ نہیں ہو رہا ملک شوڈ ہیو کم اینڈ بولڈ. آپ دیکھیں نا, انہوں نے بھی آج سیکنڈ اننگ میں جو باندھ کے رکھا نواز نے 3 وکٹیں لے گیا وہ. سو چاہے جیسی بھی پچ ہو, دس پی ایس ایل از میڈ فار اسپنرز. جیسے ہم نے ورلڈ T20 میں دیکھا, ہم نے IPL میں دیکھا, اب ہم پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہیں, جہاں مڈی سب کانٹیننٹ پچز پہ آتے ہیں اسپنرز پلے اے ویری وائٹل رول. تو آئی تھنک شعیب ملک could have bowled a bit more and I think یہ 10 رن نیچے روک سکتے تھے. رائٹ, آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ تھوڑا سا دیکھیں جی, جو جیسے سہیب بھائی بات کر رہے ہیں, اس وقت پیس بھی روکنا ہوتا ہے جو ان کا کھیل کا ہوتا ہے نا. جو شعیب آئے تھے 1 اوور 8 رن دے کے, اور خود ہی کپتان ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دوسرے اوور پہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ دوسرے اوور بھی کریں. سو وہ روک سکتے تھے, بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر کوئٹہ کو دیکھا جائے تو اس سٹارٹ کے بعد تو 200+ بنتا ہے, وہ نہیں ہوا. اور اب دیکھیں جو بھی رزلٹ آتا ہے, نسیم شاہ سے شروع میں 1 اوور کرایا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے جب شعیب ملک نے ایک چھکا لگایا تھا تو سرفراز کے اندر کا کیپٹن نکل کے باہر آنے لگا تھا 1-2 دفعہ, بٹ پرابیبلی ہی کائنڈ آف تھاٹ کہ نہیں میں شاید ابھی ود ان دا میچ ہی ہوں, تو مجھے ابھی نہیں دکھانا. کہ آج اینڈ کمال obviously آج ذرا بندہ رہا, جو پہلے 5 اوور میں پٹائی ہوئی ہے اس وقت تو لاوا نکل چکا ہوتا ہے سرفراز کا. ایگزیکٹلی, آج ہی کنٹرول. آج مجھے لگتا ہے کہ اس کو سمجھایا ہے پچھلے 3 مہینے میں لوگوں نے بیٹھ کے کہ بھائی یہ نہ کرو. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب لالا نے سمجھایا 15th اوور میں بھی جب وہ پٹائی ہو رہی تھی تو وہ ذرا سا بس وہیں سے بیٹھا وہ بول رہا تھا. اچھا, مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پر اتنا کچھ آ جاتا ہے, آئی ہیو اے فیلنگ کہ اتنا کرٹیسزم ہو گیا سرفراز کے اس ٹیمپرمنٹ کے اوپر کہ پرابیبلی ہیز ورکڈ. اگر دیکھا جائے تو آج کی ہائی لائٹس ہی ہمارے پاس سرفراز سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر آفریدی میں ڈسکشن ہوتا ہے. سرفراز کی تھرو آؤٹ جو بہیویئر ہے اس پہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. اس کی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹمپ کے پیچھے سے اس کو دکھایا جاتا ہے, کلوز اپ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ کیا ریئیکشن ہے, ہر بال کے اوپر کیا ریئیکشن ہے. تو وہ بہت زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آج ملتان سلطان کے پلیئرز کو آئی فون لائیو وہ ٹاپک رہا ہے سوشل میڈیا پہ. ہر ایک پلیئر نے شیئر کیے اپنی امیجز, اس پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر ونرز کو اس صحیح سے ملا ہے. پھر آج یہ انتھوزیازم ہے کہ لوگ کس صحیح سے انگیج کرنا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کو, اپنے اسپیکٹیٹرز کو, کہ اپنی ٹیم کو کس طرح سے سپورٹ
सपोर्ट करें। तो ये 3-4 चीजें जो आज की हाईलाइट्स हैं, इसमें आई थिंक काफी इम्पैक्ट पड़ा है आज के इस मैच में और लोगों की इंगेजमेंट में। आज अभी इस वक्त तक 1.7 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के ऊपर है। राइट, You were saying something about अच्छा, Sarfraz. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा क्रिटिसिज्म अपनी जगह, अब जो भी पीएसएल में इस वक्त जो इस वक्त होटल में वो सारे मैच देख रहे होंगे और कल का मैच भी देखा जो होते हैं। कल भी आप दोनों देखिए, कप्तान बाबर भी बहुत बुरी तरह हारे लेकिन बड़ी सुकून से कप्तानी रही। अभी आप देखिए पिट शोएब की टीम भी बहुत ठीक ठाक रही थी। Exactly. सोहेल ने बहुत ही कोई जब आसान कैच he छोड़ा went जिस to तरह him. से, ठीक है। सो बाज वक़्त ना आप देख रहे होते हैं कि अब जो मैं कर रहा हूं ना उससे मुख्तलिफ बाकी कर रहे हैं, तो बाज वक़्त आप उन चीजों से भी सीख के Assess. अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। लोग समझा भी रहे होते हैं लेकिन एक चीज जब नजर आती है तो आपके अंदर खुद ब खुद इंप्रूवमेंट कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं और वो शायद सही नहीं कर रहा हूं। सो मुझे लग रहा है कि वो उससे भी सीख रहा है। देखिए, एक आपका मिजाज होता है, आसान नहीं होता। सरफराज के को जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए लड़ता है उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड। लीडरशिप भी एक जमाने में हम पढ़ते हैं जो इसी किस्म के जज्बाती होती थी और अब अगर जो पढ़ाया जा रहा है मैनेजमेंट में तो अब वो इसी तरह से लीडरशिप और लीड किया जाता है जो हम रिजवान को देख रहे हैं या बाबर को देख रहे हैं कि वो चिल्लाना शोर नहीं है। फवाद, यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट। 90s में मेरा कॉर्पोरेट कैरियर में मैंने देखा है 90s में ये फिलॉसफी आ गई थी, हम बाहर भी जाते थे कि नो, अब वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम इज फिनिश्ड। मैं 90s की बात कर रहा हूँ। अब वो कहते थे कि कंसेंसस से डिसीजन मेकिंग करो, हैव एम्पैथी। द वर्ड दैट वी वर टॉट बाय आवर चेयरमैन मिस्टर इकबाल लखानी वाज ऑलवेज एम्पैथी, 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 एंड इट वर्कड ऑनेस्टली। तो आई थिंक वो जमाना तो बहुत बड़ी चीज छोड़ा है ये डांट डपट का। प्रॉबेबली अब उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी पर लाउड होंगी, सामने वाला उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उससे डरेगा नहीं। That's a good point. Society has moved on. Exactly. So if you don't move on where the society is going, आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा, So you have to work on इसको that. हम शिफ्ट कर देते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे, ठीक है। मैं एक यंगस्टर हूँ, मुझे मार पड़ रही है, ठीक। सोहेब भाई मेरे कप्तान हैं या मैनेजर हैं जो भी उस जगह को लीड कर रहे हैं। अच्छा, 3 बॉलों पे 3 चौके पड़ गए। अब मजबूरी ये है कि मुझे 3 बॉलों के बाद हटाया नहीं जा सकता। अब ये किस तरह मुझे आके डील करेंगे कि वो किसी तरह बाकी 3 की खत्म होंगी तभी तो अगला आएगा ना। अब अगर सोहेब भाई भी मैं ऑलरेडी जो वो जान के तो मैं नहीं खा रहा ना, मार पड़ रही है। अब अगर वहां से मुझे आवाज लगाएंगे तो मैं तो कंफर्म चांस है कि अगली 3 पे भी मार खाऊंगा। सो उसका तरीका ये है कि आपने उससे बात करके उसको जितना उस पे भी भले वो मार पड़ जाए लेकिन आपने ठंडा रहना है। सो ये लर्न करते हैं आप और बाकी सारे भी सीख रहे हैं। और आप देखिए फर्क आ रहा है, जिस तरह से बाबर ने कप्तानी पाकिस्तान के लिए की, कल रिजवान का भी देखा, तो हम ओवरऑल आज सरफराज को देख रहे हैं, वो भी इंप्रूव करेगा। सो ये कल्चर होता है जिसमें एक चेंज आ रही है। हमने इसी कल्चर में देखा है, जब तक कप्तानी पहले होती थी काफी हद तक इसी तरह से होती थी। कुछ लोगों का मिजाज नहीं होता था लेकिन उनका गुस्सा और सारा कुछ ऐसे ही होता था। सो अब सीख रहे हैं और ये पीएसएल एक बड़ी अच्छी चीज है। इसमें 6 कप्तान है और 6 के 6 पाकिस्तानी कप्तान है, तो सब ये सीख रहे हैं और ये बड़ी अच्छी चीज आ रही है। मुझे ये भी पूछना है, ये क्वेश्चन मेरा हमेशा से रहता है एंड प्रोबेबली आई एम लुकिंग, और प्रोबेबली ये सवाल शायद अगर पीसीबी तक पहुंच जाए तो दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ अभी भी उस तरह किसी भी प्लेयर के स्ट्रेंथ्स पर और वीकनेस पर और एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ के ऊपर इंडिविजुअल प्लेयर के लिए उस तरह से काम नहीं होता जैसे इंटरनेशनल टीम्स बाकी जब करती से हैं? हाई परफॉर्मेंस सेंटर, पहले क्रिकेट एकेडमी थी, पे उसको रीनेम किया नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहां पे हो रहा है, बाकायदा हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि कोई 15 साल पहले की बात है, Pakistan Cricket Board actually introduced a psychologist. He would travel with the team. I've traveled with the team to Australia. The psychologist was there and he was having individual sessions and collective sessions. ठीक है, बात आती है कि how much are the players, जो खिलाड़ी हैं वो कितना रिसेप्टिव हैं इस उसके। अब कोई ये कहता था यार हम साइकोलॉजिस्ट से सीखेंगे, अन्ना का मसला बना लिया। सो द थिंग, हमारे यहाँ तो पहले पागल बोलते थे, साइकोलॉजिस्ट ठीक है, पागल थोड़ी है, क्यों कंसल्ट करेंगे? बात ये है कि सिखाने वाले के सामने जो सामने बैठा है ना, उसकी विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे बिल्कुल सही कहा फवाद ने कि आपने काम रहेंगे तो दूसरा बंदा भी काम रहेगा, लेकिन अगर आप पैनिक करेंगे तो वो डबल पैनिक कर जाएगा। एक तो उसको 3 चौके पड़ गए, दूसरा अब उसकी जहन में कि कप्तान नाराज है और प्रॉबेबली अब अगली 6 गेंदों में 3 छक्के लग रहे हैं। देखिए भी पॉसिबल। जैसे आपने बात की कि हमारे यहाँ काम उस तरह से अगर नहीं हो रहा, चले आप एक फर्जिया मान लिया नहीं हो रहा, चले ठीक है नहीं मान लिया,
اس کے مقابلے میں انڈیا اور وراٹ کوہلی کی بات کروں گا میں، کتنا کچھ نہیں ہو گیا. آج تھوڑا سا فرسٹریشن، تھوڑا سا ہارا تھا نا، جو اس نے حرکت مائک پہ آ کے کی، وہ تو لکیلی انڈیا کی بہت زیادہ سے ہے آئی سی سی میں ادھر ادھر، وہ ایکسپوز ہو گیا نا سارا کچھ کہ جی سب کہہ رہے تھے بڑا گروم ہو گیا ہے. بھائی آپ کا جب آپ ٹیم آپ کی نیچے لگی ہوتی ہے اس وقت کیریکٹر پتہ چلتا ہے آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، کس طرح سے آ کے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اچھے میں تو سبھی اچھا ہوتا ہے جی. سو وہ اتنے سب کے باوجود آخری سیریز میں وہ ایکسپوز ہو گیا. کو ایکسپوز کر لیتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور تھوڑا سا ہیپینس کے بارے میں بات کریں گے جب ہم واپس آئیں گے. کچھ میچ کے ریزلٹس بھی آ چکے ہوں گے سنس میچ از آن گوئنگ. سو لیٹس ٹیک اے لٹل بٹ بریک. اس کے بعد واپس آتے ہیں، بات کریں گے میچ پہ اور بھی. ویلکم بیک اگین. تو جتنی دیر میں ہم بریک میں تھے میچ ہو گیا ختم اور پشاور زلمی نے یہ میچ جیت لیا ہے 5 وکٹوں سے، اور ایک دفعہ پھر سے کوئٹہ کے لیے ہو گیا ہے برا سٹارٹ. یہ کہا جائے کہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ جیتا ہوا میچ ہے، وہ ہار گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ایسا کیا ہو گیا ان بٹوین، اور شعیب نے ایسا کیا کر دکھایا کہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی پشاور زلمی. لیٹس ٹیک اٹ. فواد اب بس آپ سے شروع کر لیتے. بڑی عجیب سی بات ہے، آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ 200 تک کر لیتے، 210 تو اور ذرا فائٹنگ ہو جاتا، لیکن ایونچولی یو فیل کہ کوئٹہ نے کچھ بالنگ کے اندر بھی غلط کرا ہے. دیکھیں جس وقت تک ہم میچ دیکھ رہے تھے نسیم شاہ ایک اوور کر کے پھر بالکل آخر میں آئے اور وہ پہلا اچھا اوور کیا تھا. سو وہ تھا سارا کچھ ہوا. نواز اکیلا ایک بالر نا جتا نہیں سکتا جب تک باقی طرف سے سپورٹ نہ ملے. 190 ہم شاید ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ یہ کل والا وکٹ ہے. 190 دیکھ کے میں بھی جب دیکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ بن جائے گا، اس وکٹ پہ بنتا ہے. شروع میں ایک ینگسٹر آیا تھا، پہلا میچ کھیل رہا تھا، سو تھوڑا سا نا ہمیں پلان کرنا ہوتا ہے. جیسے وہ یاسر آیا تھا، رن کر گیا وہ، لیکن وہ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم شروع میں اگر اس کو 6 اوور میں روک لینا، اس نے اپنا کام کر دیا تھا 30 رن بنا کے جو شروع میں وہ 4 اوور میں کر گیا. سو مجھے یہ ہوا کہ جی 4-5 اوور میں 50 ہیں، آگے ملک نے آنا ہے. ملک ایک ایسا پلیئر ہے کہ جو اکیلے ٹیم کو لے کے چلتا. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا کہ جی لاسٹ اوور 3 رن بچے ہیں، آؤٹ ہو گیا، پھر وہ گیا، پھر بیٹ ہوا، لیکن اسے کھلانا آتا ہے. سو ملک پہ بہت ڈپینڈ کر رہا تھا اور وہ اس نے اپنی پوری باری کی اور وہ کر گیا. اور جو ہم بات کر بھی رہے تھے کہ شعیب جو ہے وہ فنیشر ہے اور وہ اس کے اندر، اور اچھا سب سے اچھی بات مجھے شعیب کی یہ لگتی ہے، ڈو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اوے، ہی از ویری کام، ہی از ویری کام ایٹ ایوری سچویشن. کام بھی ہے، کام بھی آتا ہے، انگریزی اور اردو دونوں والا کام. لیکن آئی اسٹل سے دیکھیں، میں 2013 سے یہ کہہ رہا ہوں، ملک کی جگہ اب ہلکے ہلکے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہی سکسیڈس اگینسٹ ویکر سائڈس. اگر آپ اس کی آئی سی سی ٹورنامنٹس اٹھا کے دیکھیں ان دا لاسٹ 6-7 ایئرس، جو کرنچ میچز ہیں 2019 کا ورلڈ کپ میں بھی اسی پہ آ رہا ہوں. تو واٹ ہیپنز از کہ فنیشر وہ ہو جاتا ہے اگینسٹ ٹیمز جہاں پہ ذرا سا آپ کا 1 یا 2 ویک بالرز ہوتے ہیں، جہاں 4-5 بڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو جنرلی میں فنیشر کا کام نہیں دیتا. ہاں when it comes to domestic tournaments, when it comes to weaker side, he is a fantastic reader کہ کون سا بالر ہے جس کو میں نے ماننا ہے، کون سا بالر ہے جس کو میں نے کیئرفلی کھیلنا ہے. تو پہلی بات دیکھیں، یہ بات جیسے سہیب بھائی بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کرکٹ تو آلموسٹ اس کی ختم ہو گئی ہے. اگر آسٹریلیا میں بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو مجھے کم نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ ہو جس قسم کی کنڈیشنز ہیں آسٹریلیا کی. جب ہم آ جاتے ہیں لیگ کرکٹ پہ تو کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو لیگ کرکٹ کے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں. تو شعیب کی بھی بہت بڑی ایک ویلیو ہے اور بہت اس کی ڈیمانڈ ہے آل اوور دا ورلڈ اور اسے چلانا آتا ہے. اچھا لیگ کرکٹ کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے، جیسے بات کریں لیگ کرکٹ میں نا آپ کو 5 کے 5 پکے بالر نہیں مل رہے ہوتے جب آپ کسی ملک کے اگینسٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو اسے چیزوں کو آپ کو مینج کرنا آئے کہ جی کس بالر کو کس وقت میں نے رن پہ جانا ہے، کس کو میں نے رن بال کھیلنا ہے. سو وہ ایک آرٹ ہے جو آپ ایکسپیرینس کے ساتھ کرتے ہیں. تو بہت سے ایسے پلیئر آئے پاسٹ میں بھی کہ جو اس کرکٹ کے بہت بڑے پلیئر تھے. منصور اختر بہت بڑے پلیئر تھے. ولز کب ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ان سے بڑا کوئی پلیئر ہی نہیں ہے.
اور جب وہ نیشنل لیول پہ کھیلتے تھے تو اس طرح سے نہیں کرتے تھے. ملک نے اپنا ٹائم گزارا, بڑا اچھا گزارا, لیکن لیگ کرکٹ میں اس نے آج بھی بتا دیا کہ اچھا, وہ اس اس کا سے بڑا کنیکٹنگ ایک پلیئر اور ہے. میرا حفیظ کے لیے بھی سوال ہے, بیکاز سنس وی آر ٹاکنگ کہ نیشنل کرکٹ کے اندر کتنی جگہ رہ گئی ہے, لیکن میچ سمری پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دا میچ سمری کہ میچ سمری کیا کہہ رہی ہے, کس نے کتنے رن بنائے ہیں. ول کی طرف جانب اگر دیکھتے ہیں تو 97 بنایا, جس طرح سے انہوں نے ڈیبیو کیا ہے اپنا بڑا زبردست کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ باقیوں کو دیکھیں احسان ریلی ڈیڈ گڈ. اچھا, یہاں پر ایک اور بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کیچز نہ ڈراپ ہوتے نا احسان کے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کیا کہتے ہیں سمیت کا بھی نہیں ہوتا نا, تو بہت اچھا ہو جاتا. وہ غلط ہو گیا کہ وہاں پر کیچز ڈراپ ہو گئے. اور دوسری جانب ہمیں پشاور کی طرف سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی لمبی اننگز کسی ایک نے کھیلی ہو جو ہمیں کوئٹہ سے نظر آئی ہے, بٹ دین obviously it did paid well for them. دیکھیں کیچز چھوٹ گئے لیکن اس کا ایسا فائدہ نظر نہیں آیا. اینڈ میں فائدہ اگر وہ کیچز چھوٹ جاتے تو پاسبلٹی تھی کہ نیچے والے آ کے ذرا اور تیز کھیل جاتے, شاید آپ 200 پلس کر جاتے. سو وہ جہاں پہ جو اس کا فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ نہیں ہوا. صحیح. اور آپ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ کپتان کی کہ جی بڑا کام رہنا چاہیے, آپ دیکھیں اس نے جس طرح سے ان کیچز کا اپنے کسی کے سر پہ سوار نہیں ہونے دیا. اکثر ہوتا یہ ہے, یہ کیچز جو چھوٹتے ہیں نا یہ ہم گراؤنڈ کے باہر بھی لے کے چلے جاتے ہیں اس بات کو, اور وہ جب ہم بیٹنگ کرنے آتے ہیں یار دیکھیں 2 کیچز چھوٹ گئے, اس کی وجہ سے 190 ہو گئے, چھوٹ گئے 190 ہو گئے, 191 کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. سو وہ بڑا ایک اچھا, لیٹس ناٹ فرگیٹ 2 سال پہلے تک وہ ایک چانس تھا, اس کے باوجود آ کے اس طرح کی اننگز کھیلنا, فیسنگ سچ اے گڈ ٹوٹل, آئی تھنک آئی گیو ہم اے لاٹ آف کریڈٹ. بٹ جیسے ابھی وہ آدھی بات بھی ہوئی, میرا بھی یہی اوپینین تھا. جیسے میں نے ملک کی بات کی, 1 اوور دیا, 4 گیندیں اس نے ایسی پکڑ کے رکھی, 1 چوکا لگ گیا, چلے دوسری بات ہے. یہی نسیم نے آ کے پہلے 4 گیندوں میں بیٹ کیا, آپ نے اس کو دوسرا اوور سو دا تھنگ از آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ 3 وکٹیں گر گئی ہیں نا, برنگ نسیم بیک اینڈ گو فار دا پیچ, ایک سلپ رکھیں, ایک کوئی شارٹ مڈ وکٹ رکھیں, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جس وقت 3 وکٹیں گری ہیں اگلا بیٹسمین از گوئنگ ٹو بی کیئرفل. آپ نے حسین طلعت کو اتنی فریڈم دے دی کہ وہ جو پریشر تھا آف 3 وکٹس وہ پھر نکل گیا. سو آئی تھنک ٹیکٹیکلی بھی کہیں نہ کہیں, جیسے کل بابر اعظم کا میں کہتا ہوں ٹیکٹیکلی غلط تھا, وہ خود بھی بالنگ کرا سکتا تھا اس پچ کے. میرا اگلا سوال یہی ہونے والا تھا کہ فار این ایگزامپل یو ول لک ا بیٹسمین آن دا پچ, وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم 190 جا رہے ہیں, ہم تھوڑا سا اور کھیل سکتے ہیں, ہمارا جو مومنٹم ہے, وکٹیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہم آگے جا سکتے ہیں, لیکن 190 پہ ختم ہو گیا. ڈونٹ یو فیل کہ جب ہاتھ سے میچ نکل رہا تھا اس وقت سرفراز کو دیکھنا چاہیے تھا یہ کہ ہمارا جو سیٹ ٹارگٹ ہم نے جو دے دیا ہے اس کے اوپر اب ہاتھ سے میچ نکل رہا ہے, تو وی کوڈ برنگ بیک نسیم جیسے بات کر رہے تھے. جو جتنے بھی بڑے پلیئرز ہوتے ہیں نا ان کا کوئی نہ کوئی ویک ایریا ہوتا ہے. ملک اگر پھنستا ہے تو فاسٹ بولرز پہ, ہم سب کو پتا ہے کہ اسپنرز کو اس سے اچھا کوئی نہیں, بہت کم ہیں جو پاکستان میں کھیلتے ہیں. نسیم شاہ کا 3.4 اوورز میں 19 رن دے کے ایک آؤٹ کر کے ختم کرنا, یہ آپ اس وقت لائے نہیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ملک اگر آؤٹ ہوا تو ٹیم کافی حد تک بیٹھ جائے گی, بیکاز اسے کھلانا آتا ہے. اس کے ساتھ جب حسین طلعت تھا تو وہ اس کو کھلا رہا تھا, وہ ساتھ کھیل رہا تھا. سہیل تنویر ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں, 2 اوور 18 رن. سہیل تنویر وہ بالرز ہیں جو T20 کے بالرز ہیں نا, اگر آپ ان سے 2 اوور کروائیں گے اور نسیم شاہ 4 اوور میں 19 رن دے کے ایک آؤٹ کرے گا, تو آپ سوچیں کہ تقریباً 6 اوور میں 19 اور 36 رنز آئے ہیں, اور باقی 14 میں کتنے آ گئے. رائٹ. اچھا, اب یہ تھوڑا سا چینجنگ ٹورڈز, چونکہ میں بریک پر جانے سے بات کر رہی تھی پہلے کہ تھوڑا سا ویل برنگ ان سم ہیپی مومنٹس بیک. لگتا نہیں کہ کراچی میں, کیا میں آج دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ, when I was looking up, تو بڑی تنقید کر رہے تھے لوگ کہ کراچی کو سجایا کیوں نہیں. واٹ از دیٹ ایگزیکٹلی؟ کراچی میں جب کوئی بھی ایونٹ آتا ہے, اکنامک ہب ہے کراچی, کراچی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کا دل ہے. تو پی ایس ایل کیونکہ کرکٹ کا دل ہے پاکستان کے, ہر سٹیزن اس کو فالو کرتا ہے. اور جس طرح سے پاکستان والے ترس گئے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ کے اوپر کرکٹ ہو, تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے. تو کرکٹ واپس آئی ہے. پھر یہاں پہ کراچی میں اس قسم کی ہمیں ارینجمنٹ نہیں نظر آئی, ایک ولنگنیس نظر نہیں آئی کہ کراچی میں
پہلے لاسٹ 2 سیزنز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کی مین اسٹریٹس جو تھیں, جو شارع فیصل ہو گئی, جو یونیورسٹی روڈ ہو گئی, یہاں پہ پلیئرز کے بورڈز لگے ہوتے تھے, یہاں پہ کارپوریٹ برانڈنگ ہوتی تھی اور بڑی لائٹننگ ہوتی تھی. رات کو لوگ, ایک فیسٹیول کا انوائرمنٹ ہوتا تھا, لوگ جا کے وہاں پہ بیٹھتے تھے, فیملی کے ساتھ بیٹھتے Pictures تھے. کھنچواتے تھے ان hoardings کے ساتھ. FTC کے سامنے FTC جو FTC میں ایریا ہے exactly. باقاعدہ اس کو وہاں پہ سجایا ہوا تھا, بالکل سجایا ہوا. لارج وہ ہمارا تو ریگولر جگہ نا, وہاں سے روز گزرے تو ویری ویلکمنگ لگتا تھا. ابھی آپ دیکھیں لوگ پکچر شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, سناٹا ہے, سڑکوں پہ سناٹا ہے, ایسا لگتا ہے بس یہ کوئی. اور ایک چینل نے صبح نیوز سٹوری بھی چلائی ہے, ویری ارلی اس مارننگ بارے میں. دے وینٹ اراؤنڈ دا ٹاؤن, آئی مین 1 منٹ کی کوئی کلپ تھی, اور انہوں نے دکھایا کہ جی ہر طرف اندھیرا ہے, کہیں پہ جو میجر راؤنڈ اباؤٹس ہیں, جو کلاک پوائنٹس ہیں, ان کا جی نہ بتیاں ہیں, نہ کٹ آؤٹس ہیں, نہ PSL کا نام بھائی ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ میمز بنی ہوئی ہے کہ کیا کسی کی موت ہو گئی ہے, سناٹا کیوں ہوا ہے. سناٹا یہاں پہ اس صحیح سے نہیں ہوتا. کراچی میں آپ کو پتا ہے اگر کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے لوگ گھروں کو سجا لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کمال, جسٹ اے تھاٹ کہ دیکھو جب یہ کر سکتے تھے پچھلے 3 سالوں میں تو اس دفعہ کیوں نہیں کیا. ہو سکتا ہے NCOC نے کہا ہو کہ آپ ایسی چیزیں نہ کریں جہاں لوگ کانگریگیٹ کریں. اب جیسے ہم نے FTC میں جب ہم نے کٹ آؤٹ سامنے کی بات کر رہے ہیں نا, لوگ آ کے وہاں پہ جمع ہوتے تھے, تصویریں لیتے تھے, سیلفیز لیتے تھے. پروبیبلی کیونکہ کراچی کی ریٹ اس وقت 45% پہ چلی گئی تھی جب PSL شروع ہوئے, آئی مین جب ہفتہ پہلے, اب تو آئی تھنک 35 یا 30 پہ آ گیا ہے. تو پروبیبلی ایک ریزن یہ بھی ہو کہ جی ایسی چیزیں نہ کرو. لیکن جیسے کمال کہہ رہے ہیں بھائی, آپ بلڈنگ پہ بتیاں ٹانگ دیں, Exactly. جیسے عید میلاد النبی میں ہوتا ہے, جیسے عید پہ ہوتا ہے. ضروری تو نہیں ہے نا آپ کہ کٹ آؤٹ ایسی بلڈنگ کے اوپر کھڑی کر دیں. Exactly. آپ کسی پارک کے پاس یا گراس کے پاس, you have something to say for that. دیکھیں جو سہیب بھائی بات کر رہے تھے, آج بھی 38% کے قریب کووڈ کے جو پازیٹیو تھا وہ آلموسٹ 38% ہے. جہاں اس پہ آپ بات کریں کہ ہاں وہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو رش والی نہیں, آپ برانڈنگ کر سکتے ہیں, آپ اگر لوگ گزر رہے ہیں اب وہ چھت پہ چڑھ کے تو چھت پہ چڑھ کے تصویریں نہیں کھنچوا لے گا, سو وہ ضرور کر سکتے ہیں, اور وہ کرنا چاہیے. یہ بھلے آپ نہ کریں لیکن کسی نہ کسی طرح ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, اور اگر نہ کہا جائے تو پھر ایک شور مچتا ہے کہ جی کراچی کو میچز نہیں دیے گئے, تو وہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ جو پلیئرز بھی فارینرز آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم جب ویسٹ انڈیز نیشنل اسٹیڈیم پہ گئے تھے, جب 3 جو ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 تھے, تو سناٹا پڑا تھا. تو یہی بات ہوئی اس وقت, رمیز سے بھی بات ہوئی, سب سے بات ہوئی کہ یار آپ نے نہ مارکیٹنگ کی ہے کہ ویسٹ انڈیز آئی ہوئی ہے. جب ریسرچ کی رینڈم تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اچھا کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے. سو آپ کے ٹکٹس نہیں بکے, آپ کی پبلسٹی نہیں ہوئی, اس سے ہی سبق سیکھ کے PSL میں کچھ کر لیتے. رائٹ. تو یہاں پر کچھ وننگ مومنٹس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں, بریک سے پہلے دیکھتے ہیں وننگ مومنٹس brought to you by Cadbury Dairy Milk. ویلکم بیک اگین. تو بات کر رہے تھے ہم آج کے میچ کی, جو کہ جیت لیا ہے پشاور نے, اور پشاور نے بڑا زبردست کم بیک کیا ہے. لگ ایسا رہا تھا کہ نہیں ہوگا ان کے ہاتھ میں میچ. اور ول سمتھ جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا میرے خیال میں بہت زیادہ کہ جتنا زبردست انہوں نے کھیلا ہے, آئی تھنک یو آل اگری کہ ان کو مین آف دی میچ ہوتا نہیں ہے کہ لوزنگ سائڈ, اسپیشلی جب حسین طلعت پلیڈ دا گیم چینجر. لیکن آئی سپوز پہلا میچ, ڈیبیو میچ, ینگ گائے, سمرسیٹ کی طرف سے کھیلا ہے, ابھی انگلینڈ کی طرف سے کھیلا بھی نہیں ہے, ان کے انڈر 19 وغیرہ کس طرح. وہ تو ہی سیڈ کہ ایج از ناٹ اے نمبر ایز لانگ ایز یو آر پرفارمنگ. PSL کے لیے اور اینی ادر لیگ کے لیے آئی وڈ اگری ٹو دیٹ, بٹ ڈو یو تھنک کہ نیشنل لیول کے اوپر بھی ہی از پرفارمنگ انف گڈ کہ اسے, یا پھر اسے حفیظ کی طرح ایک وائز ڈیسیژن لے لینا چاہیے؟ آن اے لائٹر نوٹ, ایج از اے نمبر, اگر ہم نے صحیح بتائی ہے جہاں تک اگر ویسے بات ہو تو میں بھی اس چیز پہ یقین نہیں کرتا. جب آپ کھیلنے میدان میں آ گئے تو آپ نے پرفارم کرنا ہے. میرے لیے 19 سال 20 سال ہمیں کہ انڈر ایج کرکٹ والا نہیں کھیل رہے تو آپ کریں, اگر نہیں کرتے تو دیکھیں. اچھا اس پہ میرا بنتا یہ ہے کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کسے کھلانا ہے کسے نہیں کھلانا. اگر ایک آدمی سمجھتا ہے اسے ایک ٹیم لیگ کی کہیں کی بھی ٹیم کھلا رہی ہے, وہ کھیلتا رہے, نہیں کھلائے گی وہ نہیں کھیلے گا. رواج یہی ہوتا ہے کہ لوگ, ناصر حسین کو ہم نے دیکھا, بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو ریٹائرمنٹ لے لیتے چھوڑ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو تعلیم کی کمی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ اس کے بعد ہم کریں گے کیا. سو بہت سے لوگ نہیں, بہت سے اسپورٹس مین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے, اور کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ پلان کر لیتے ہیں ڈیورنگ دا کریئر ہی
کہ جی میں نے صحیح. کوچنگ میں جانا ہے یا ایز اے کامنٹیٹر میں نے آنا ہے. سو وہ ہوتا ہے, ورنہ بہت زیادہ جو لمبا تھوڑا سا لوگ کرتے اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے پیسے بن جائیں جتنا ہم کھیلیں, اور یہ ایک نشہ ہے. آپ جب آتے ہیں اور لوگ آپ کے پاس Probably screen بھاگے بھی ہوئے ایک آتے نشہ ہیں, ہوتا ہے. بھاگے ہوئے تصویریں کھنچوانے آتے ہیں, اور جب آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں وہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے چاہے آپ کتنے ہی گریٹ رہے ہوں. ٹرو. اچھا, سوشل میڈیا کتنا بڑا فیکٹر ہوتا ہے کمال؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نیشنل ٹیم میں نہیں پلے کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی فالوئنگ کم ہو جاتی ہے, یا تو پھر آپ کا نام ہو. اور شاہد میں نے دیکھا شاہد آفریدی کی جتنی فالوئنگ ہے آج اب بھی ہی از ناٹ پلئنگ, اس کے باوجود, تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر رہنے کے لیے آپ نیشنل ٹیم کے ساتھ پلے کرتے رہیں جتنی زیادہ دیر تک لیں گے, کیونکہ وہ آج کل سوشل میڈیا آپ کو بہت زیادہ ان رکھتا ہے دوسری ٹیموں کے لیے بھی, آپ سب کو یاد بھی رہتا ہے, دیٹ آلسو پلیز اے بگ رول. دیکھیں فین فالوئنگ تو ہر کرکٹر کی ہے, ہر اسپورٹس مین کی ہے دنیا بھر میں. سوشل میڈیا آپ کو آڈٹ کرتا رہتا ہے. آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ آپ کو ریگولر بیسس پہ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کا کوچ نہیں بتائے گا, وہ جو آپ کا دوست نہیں بتائے گا, کوئی نہیں بتائے گا. وہ انڈیویجول جب آپ اپنی ٹائم لائن پہ جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ یہ چیز مس کی, چاہے وہ نمبر گیم ہو, چاہے وہ آپ کا کوئی ڈیسیجن ہو, چاہے وہ آپ کی کوئی پرفارمنس ہو. ہر ایک پہ آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو انگیجمنٹ ملتی ہے, لوگوں کے ریویوز ملتے ہیں وہاں پہ. اب آپ نمبر شعیب ملک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جسٹ ناٹ اے نمبر فار ہم. ابھی ان کی مسز نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. سوشل میڈیا نے اس پوائنٹ کو کہاں لیا, ایک میمیز بنی کہ بیگم بلا رہی ہے گھر پہ تو شوہر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. تو میمیز تو بنتی رہتی ہے, ہر ایک انڈیویجول کے اوپر کچھ نہ کچھ کامنٹ سوشل میڈیا پہ لوگ کرتے رہتے ہیں جس پہ وہ پریشرائز بھی ہوتے ہیں اور پرفارمنس بھی اچھی کرتے ہیں. رائٹ. اور سوشل میڈیا کا مجھے لگتا ہے امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہونے لگا ہے لوگوں کے اوپر, نروز کے اوپر آنے لگ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کئی بھی باتیں ایٹ ٹائمز. ویل, کل کے میچز کا ذرا ذکر کر لیتے ہیں. کراچی کا میچ ہے کل کوئٹہ سے, لاہور کا میچ ہے کل ملتان سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی ٹیم دونوں میں سے زیادہ تگڑی ہے؟ اچھا, اب تو ٹاس والی بات جو کل سہیب بھائی کر رہے تھے وہ پکی ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ رات کے میچ میں. صحیح. دن کے میچ میں دیکھتے ہیں سچویشن کیا رہتی ہے. لیکن ابھی نظر یہی آیا ہے کہ کل بھی جو ایک پلان کیا, آؤٹ کیا, اتنے پہ روک ریسٹرکٹ کر لیا اور وہ چیز کر لیا. آج 190 ہو گئے, وہ بھی ہو گئے. سو اب لگ یہی رہا ہے کہ جو ٹیمیں بھی کھیلنے جائیں گی وہ موسٹ پرابلی اب یہی کریں گی کہ ٹاس جیتے اور آپ بعد میں باری کریں. صحیح. لاہور نے کپتانی دے دی ہے شاہین کو. وٹ ڈو یو تھنک شاہین ورسز رضوان, آئی ہاؤ اٹ از تھنک گوئنگ ٹو بی؟ ایکسلنٹ میچ اپ. اچھا, میچ میں کم انٹرسٹ ہوگا, ان دونوں میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ شاہین اوپنز دا بالنگ, رضوان اوپنز دا بیٹنگ. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں مڈل پہ آ رہا ہوتا, تو ایسا نہیں ہے کہ شاہین کے 4 اوور جب ہو گئے تو رضوان بیٹنگ کرنے آ رہا ہے. تو میچ اپ بھی ہوگا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیپٹن ورسز کیپٹن اینڈ ICC award player versus اور شاہین کو ایک ایڈوانٹیج ہے اوور رضوان. So many stats شاہین clash ہونے جا رہے ہیں. has become the cricketer of the year in all 3 formats کو کرائٹیریا رکھتے ہوئے. Well, I'm But really let's have a impressed look. جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے, مطلب بہت جلدی اس نے گروم کیا. اور مجھے اس وقت تک جو سب سے اسٹرانگ بولنگ لائن لگ رہی ہے وہ لاہور کی لگ رہی ہے. راشد خان جس طرح سے آتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی راشد اکیلے ہی ہوتا ہے کہ پھر ان کے 4 اوور گزارے. Probably اس کا کوارنٹائن کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئی بلیو ہو گیا ہوگا, ورنہ ابھی تک اطلاع کوئی نہ کوئی ایسی آ چکی تھی. کل ابھی تک جو سے ہمارے پاس جو تین یا چار دن سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے 3-4 دن ہو گئے میرے خیال. مجھے نہیں لگتا. ویسے کھیلے تو مزہ آئے گا, بیکاز آئی ووڈ لائک ہم رضوان how he plays against Rashid, not اچھا, just سوشل Shaheen. میڈیا پہ کون سی ٹیم اوپر ہے؟ اگر میں نے دیکھا ہے کہ لاہور کی بڑی اچھی فالوئنگ ہے, کیونکہ لاہور ویسے بھی اگر دیکھا جائے نا تو ایک تھوڑا سا ناچ گانا اینڈ ہیپننگ اینڈ ایوری تھنگ رہتا ہے. Before he answers, اس کی ایک وجہ بھی ہے. جو پہلے 4 سال میں رانا صاحب کے ساتھ لوئلٹی اور سمپتھی بنی ہے نا, اس کی وجہ سے لوگ قریب بہت آ گئے ہیں لاہور قلندر کے, کہ یہ رانا صاحب ہمارے بلوڈ ہیں اور ہر دفعہ ہار جاتے ہیں. رانا صاحب, بالکل رانا صاحب تو لاہور قلندر کی کون جان سی تھے. ٹیم کراچی ورسز کوئٹہ میں کون سی ٹیم زیادہ فیوریٹ ہے, اور لاہور ورسز ملتان میں کون سی ٹیم زیادہ فیوریٹ؟ لاہور اور کراچی. ہاں, بیکاز میچز کراچی میں ہو رہے ہیں. بڑے شہر ہے نا. دوسری بات یہ کہ کراچی کا اویلیبلٹی دیکھنی پڑے گی, پلیئرز کتنے آ رہے ہیں. شہر جتنا بھی بڑا ہو, لیکن ایکچولی از دا 11 پلیئرز اینڈ ہاؤ دے پلے ایز اے ٹیم دیٹ میٹرز. میرے خیال میں قلندرز ہیو این ایڈوانٹیج, اور میرے خیال میں کوئٹہ ہیز این ایڈوانٹیج. رائٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا شو مجھے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم پک کرے گا, کیونکہ میں نے پھر اس کی اپوزٹ ٹیم پک کرنی ہوتی ہے. تو واٹ از یور ٹیم؟ کوئٹہ. اوکے. اینڈ فرام لاہور لاہور اینڈ آئی وڈ سے ملتان سلطان. ملتان سلطان.
Yours should be Lahore. लाहौर कराची. Lahore and Karachi. What is yours? goes with friend Lahore Karachi. लाहौर कराची. Well, अच्छा मैं क्या करूं, मिक्स हो गया तो I'll go with whatever whoever wins मैंने उसकी तरफ पे ये, खुद कर दिया, खाली का सब बैंगन बस। बन जाऊंगी मैं, जो जीत जाएगा मैंने उसी की तरफ ले लेनी है. Well, this is it from today's show. कल जब हाजिर होंगे तो चूंकि हमारे पास 2 मैचेस के रिव्यूज होंगे, डोंट मिस टुमारोज शो. और आज हम मिस कर गए हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी और हम बात ही नहीं कर पाए इस बारे में कि मैचेस इतना लेट क्यों स्टार्ट हो रहे हैं. So I'm definitely going to be raising that question tomorrow. Do watch tomorrow's show. 11 बजे ही हाजिर होंगे कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ. Stay with us for next whole of the month because there will be a lot of fun together. Bye bye.